سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت کورونا وائرس کے خاتمے میں مثالی کارکردگی دکھائی ہے۔ عمران خان نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ تربت اور گوادر میں بارش سے متاثرہ لوگوں کو فوری طور پر امداد فراہم کریں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 10 سالوں میں ریکارڈ 258 ارب روپے منافع کمایا ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت گندم اور چینی کی مناسب قیمتوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے ان کی درآمد کر رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بدعنوانی اور انسانی حقوق کے بارے میں آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن کے 7ویں بین الاقوامی سیمینار میں اعلان اسلام آباد کی منظوری دی گئی ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے کے ممالک کی نسبت کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے۔ آج اسلام آباد میں اقتصادی مشاورتی گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کی اسمارٹ لاک ڈاؤن، سماجی تحفظ کے پروگرام اور صنعتوں کو اعانت کی پالیسیاں اقتصادی ترقی کی رفتار کو تیز رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملک کی اقتصادی صورتحال اور عوام کی معاشی حالت کی مزید بہتری کے لیے طویل مدتی اور قلیل مدتی منصوبوں کے حوالے سے تعاون پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس میں عالمی سطح پر اشیاء ضروریہ کی بلند قیمتوں کے لوگوں پر اثرات کم کرنے کے لیے تجاویز بھی دی گئیں۔ تجاویز میں لوگوں کی آمدن اور قوت خرید میں اضافہ، متوسط اور کم آمدن والے طبقات کے لیے اعانتیں اور سماجی تحفظ کے دائرے میں توسیع شامل ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے لوگوں پر اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات اور گزشتہ 3 برسوں میں حکومت کی کامیابیوں کا جامع جائزہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنج سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو بھی ہدایت کی ہے کہ تربت اور گوادر میں متاثرہ لوگوں کو فوری طور پر امداد فراہم کی جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 10 سالوں میں ریکارڈ 258 ارب روپے منافع کمایا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ شوکت ترین نے آج ایک ٹویٹ میں کہی۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے ملک میں یوریا کھاد کی کمی کو مسترد کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ پیر کے روز سے کھاد کی اضافی رسد کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ وہ توانائی کے وزیر حماد اظہر اور کھاد کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر 3.5 لاکھ بوری یوریا کھاد تیار کی جا رہی ہے، جسے پیر کے روز سے 4,40,000 بوری تک بڑھا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کی 20 لاکھ بوریاں چین سے خریدی گئی ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو مزید خریداری بھی کی جائے گی۔ خسرو بختیار نے کہا کہ فروری اور مارچ میں بالترتیب 44 لاکھ اور 82 لاکھ بوریوں کا اضافی ذخیرہ دستیاب ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کسانوں سے کہا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھاد کی خریداری میں بے چینی کا شکار نہ ہوں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ کھاد کے کارخانوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021 میں یوریا کھاد کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کھاد کے کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی مملکت کے قیام کے لیے صحت کارڈز کی فراہمی ایک تاریخی اقدام ہے۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ خاندانوں نے 10 لاکھ روپے تک علاج کے پیسے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں، جو پہلے محدود وسائل کی وجہ سے ان کے لیے ناممکن تھے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ 3، 5 اور 10 مرحلہ کے چھوٹے گھروں کی تعمیر کے لیے 120 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں 38 ارب روپے پہلے ہی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ مکانات اور تعمیراتی شعبے کے لیے
قرضوں کا حجم 355 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جس سے منسلکہ صنعتوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ حکومت گندم اور چینی درآمد کر رہی ہے تاکہ مناسب قیمتوں پر ان کی مسلسل رسد یقینی بنائی جا سکے۔ ایوان بالا میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان نے کہا کہ حکومت گندم، چینی، گھی اور دالوں کی تصویراتی ذخائر بنانے پر بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 277 ارب روپے مالیت کے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام پر عمل درآمد کر رہی ہے، جس کا مقصد زراعت اور مال مویشیوں کے شعبے کی جدید طریقہ کار کے تحت بہتری اور بڑی یا چھوٹی فصلوں کی پیداوار بڑھانا ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ 7ویں مردم اور خانہ شماری کے لیے ایک آزمائشی منصوبہ رواں سال 15 مئی سے شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں مکمل کارروائی رواں سال اگست میں شروع کی جائے گی۔ بعد میں ایوان نے منی بل پر قومی اسمبلی کو سفارشات بھجوانے کے لیے مالیاتی ضمنی بل 2021 پر بحث شروع کی۔ حکومتی ارکان نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس بل سے معیشت مستحکم ہوگی، جبکہ غریب آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ صرف پرتعیش اشیاء پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ حزب اختلاف کے اراکین نے بل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک میں مہنگائی بڑھے گی۔ ایوان کا اجلاس آج پیر کو سہ پہر 3 بجے ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بدعنوانی اور انسانی حقوق کے بارے میں آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن کے 7ویں بین الاقوامی سیمینار میں اعلان اسلام آباد کی منظوری دی گئی ہے، جس میں تمام ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سخت قوانین متعارف کرائیں۔ اس اعلامیے کی منظوری آج اسلام آباد میں سیمینار کے اختتامی اجلاس میں دی گئی۔ اعلامیے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ رکن ممالک ناانصافی اور بدعنوانی کے دوسرے منفی نتائج سے نمٹنے کے لیے کوششیں کریں۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ چوری کیے گئے اثاثوں کی برآمدگی اور واپسی، مالیاتی ذرائع کی غیر قانونی ترسیل کی روک تھام سے وسائل کے مؤثر استعمال، غربت کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کی پائیدار ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اعلامیے میں بدعنوانی کے خلاف تمام OIC ممالک کی عدلیہ، استغاثہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلیت بڑھانے کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے چادورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے سری نگر شہر کے نواحی علاقے میں تلاشی کی ایک اور کارروائی کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ وادی بھر میں بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل شہادتوں، گرفتاریوں اور دوسرے مظالم کی مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا کہ کشمیر کے حریت پسند عوام اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا انتہائی دیدہ دریری سے سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کرے، کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد دے اور کشمیر کے تصفیہ طلب درینہ تنازع کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ قازقستان کے صدر قاسم جومرات سیوف نے کہا ہے کہ کئی روز کی غیر معمولی بدامنی کے بعد ملک کے تمام علاقوں میں امن و امان کی صورتحال زیادہ تر بحال کر دی گئی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عسکریت پسندوں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دور دور تک مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 10 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 19،
پشاور 11, کوئٹہ 5, گلگت 9 اور مری 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پلوامہ، لیہ، اننت ناگ، بارہمولہ، شوپیاں، جموں اور سری نگر میں مطلع ابر آلود رہنے، وقفے سے بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 13، لیہ -6 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔